بہت بڑا اور خوبصورت جنگل تھا جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اس جنگل میں مختلف قسم کے درخت، پھول اور جانور بستے تھے۔ جنگل نہایت پرسکون تھا اور وہاں کے تمام جانور آپس میں محبت اور خلوص سے پیش آتے تھے۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانا اور بڑا درخت تھا جسے جنگل کے جانور شیطان درخت کہتے تھے۔ وہ درخت بہت ہی عجیب اور خوفناک تھا۔ اس کی بڑی بڑی کانٹوں بھری شاخیں تھیں جو ہر وقت ہوا میں لہراتی رہتی تھیں۔ درخت کی چھال پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے جو اسے اور بھی ڈراؤنا بناتے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ درخت کب اور کیسے آیا، لیکن سب جانتے تھے کہ یہ درخت اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہلتا تھا۔ تمام جانور اس درخت سے دور رہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ درخت خطرناک اور شرارتی ہے۔ اس درخت میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو اسے باتیں کرنے، چیزوں کو حرکت دینے اور جانوروں کو خوفزدہ کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ جب بھی کوئی جانور اس کے قریب سے گزرتا تو وہ اپنی لمبی شاخوں سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا، مگر کوئی بھی اس کے جال میں نہیں پھنستا۔ ایک دن جنگل کے سب جانور اکٹھے ہوئے تاکہ شیطان درخت کی شرارتوں سے بچنے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن کوئی بھی ایسا طریقہ نہ نکال سکا جس سے درخت کو قابو میں لایا جا سکے۔ سب خوفزدہ تھے کیونکہ درخت کی شرارتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ رات کو خوفناک آوازیں نکالتا اور دن میں شاخوں سے چیزیں توڑ پھوڑ کرتا۔ اس جنگل میں ایک ہوشیار اور سمجھدار خرگوش بھی رہتا تھا جس کا نام راجو تھا۔ راجو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کی شرارتوں کو روکنے کے لیے کچھ کرے گا۔ اس نے دوسرے جانوروں سے کہا کہ وہ درخت کے ارد گرد چھپ کر اس کا مشاہدہ کریں۔ جب وہ درخت کے قریب جائے گا، رات کو جب سب جانور سو رہے تھے، راجو نے ہمت کی اور درخت کے قریب چلا گیا۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا، درخت نے اپنی شاخیں ہلانا شروع کر دیں اور خوفناک آواز میں بولا، کون ہے جو میری نیند میں خلل ڈال رہا ہے؟ راجو نے بہادری سے کہا، میں راجو ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے جنگل کے جانوروں کو کیوں ڈراتے ہو؟ شیطان درخت ہنس پڑا اور بولا، ہاں میں تمہیں بھی تباہ کر دوں گا جیسے باقیوں کو کیا؟ مگر راجو نے ہار نہ مانی اور کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری شرارتوں کے پیچھے کوئی راز ضرور ہے۔ راجو کی یہ بات سن کر درخت خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد درخت نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں، میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ درخت نے بتایا کہ وہ پہلے ایک عام درخت تھا جو خوشی خوشی بڑھ رہا تھا، لیکن ایک دن ایک جادوگر نے اس پر جادو کر دیا۔ وہ جادوگر بہت ظالم اور بدتمیز تھا اور اس نے اپنی طاقتوں کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا۔ اس نے درخت کو اپنی شرارتوں کا ذریعہ بنایا اور وہ اس کے قابو میں آ گیا۔ جادوگر درخت کو دوسروں کو ڈرانے اور تکلیف دینے کے لیے استعمال کرتا رہا اور آہستہ آہستہ درخت کا دل بھی سخت ہو گیا۔ جادوگر کے مرنے کے بعد بھی درخت اس کے جادو کے زیر اثر رہا اور اپنی شرارتوں کو نہیں روک سکا۔ راجو نے یہ سن کر کہا، ہمیں مل کر اس جادو کو توڑنے کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا۔ ایک ہی طریقہ ہے۔ جادوگر کی پرانی حویلی میں ایک کتاب ہے جس میں جادو توڑنے کا منتر لکھا ہوا ہے۔ راجو نے وعدہ کیا کہ وہ اس کتاب کو تلاش کرے گا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مہم شروع کی اور کئی دنوں کی تلاش کے بعد وہ آخرکار اس کتاب کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب راجو اور اس کے دوست کتاب لے کر درخت کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس کتاب میں دیے گئے منتر کو پڑھا۔ چند لمحوں میں درخت کی شاخیں سکڑنے لگیں اور اس کی خوفناک شکل بدلنے لگی۔ جلد ہی درخت ہلاک ہو گیا، دوبارہ ایک عام درخت بن گیا اور اس کی تمام شرارتیں ختم ہو گئیں۔ درخت نے سب جانوروں سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اب ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے۔ سب جانور خوشی خوشی اس کے دوست بن گئے اور جنگل میں دوبارہ سکون اور خوشی کا ماحول بن گیا۔ راجو کی بہادری اور عقل مندی نے جنگل کو شیطان درخت کی شرارتوں سے بچا لیا اور سب جانوروں نے اسے اپنا ہیرو مان لیا۔ اس کے بعد سب جانوروں نے مل کر اس درخت کی حفاظت کی اور وہ درخت بھی ان کے ساتھ محبت اور خلوص سے رہنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہادری اور عقل سے کسی بھی مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔